الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم بھائیوں اور میرے عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ اور اس کے پیوستہ جمعہ آپ کے سامنے شوہر اور اس بیوی کے حقوق کے سلسلے میں بات ہوئی تھی کہ بیوی پر شوہر کا کیا حق ہے، شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے، اور جب دونوں آپس میں ایک دوسرے کے حق کو نہیں پہچان پاتے، ایک دوسرے کے حق کے ادا کرنے میں کمی کوتاہی کرتے ہیں، تو وہاں سے جھگڑے اور فسادات شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک اور وجہ یہ ہے عام طور پر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہونے کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو شریعت کا علم نہ ہونا، دین کا علم نہ ہونا، دوسری وجہ ایک دوسرے کے حق کے ادا کرنے میں کمی کوتاہی کرنا، والدین اور بیوی کو دونوں کو کمپیئر کر کے کبھی والدین کو اتنا سپورٹ کرنا کہ بیوی کے حق میں کمی کوتاہی ہونے لگے، یا کبھی بیوی کو اتنا بڑا مرتبہ دے دینا کہ ماں باپ کو اپنا غلام سمجھنے لگے، تو پھر ایسی صورت میں لڑائیاں فسادات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس میں اور بھی ایک وجہ ہے، لڑائی اور فساد جو سب سے زیادہ میاں بیوی میں پیدا ہونے کی وجہ شیطان۔ شیطان جب گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کرواتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ ایک زمانے میں دو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی پر امتحان لینے کے لیے بھیجا، اور وہ امتحان یہ تھا کہ لوگوں کو جادو سکھلانا اور لوگوں کو یہ تاکید کرنا کہ یہ محض امتحان کے لیے، اس جادو کے ذریعے سے تم کسی پر ناحق طریقے سے حملہ نہیں کرنا۔ اور اسی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس جادو کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا پیدا کرنا۔
دونوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. اب وہ لوگ جادو سیکھتے تھے میاں بیوی کے درمیان کیسے جدائی ڈال دے, کیسے اختلافات پیدا کر دے. تو جادو ایسا ہے کہ شیاطین کو اس جادو کے ذریعے سے میاں بیوی پر مسلط کر دیتے ہیں, جاؤ ان کے درمیان جھگڑے پیدا کرو. اور وہ شیاطین گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور جھگڑے پیدا کرتے ہیں. تو میرے بھائی اس سلسلے میں آپ کے سامنے تفصیل سے بات کروں گا کہ ایک وجہ یہ ہے کہ شیطان جب گھر کے اندر داخل ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان آگ لگا کے چھوڑ دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی سے فرما دیے اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا کہ تم میری بیٹی کو علی کے گھر پہنچا کر آ جاؤ. کوئی بارات, کوئی ڈول باجے, کوئی اس طرح کے ناجائز کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. بلکہ دیکھیے آج کل بہت سارے لوگ بے شرم ہو کر جب رخصتی ہوتی ہے دلہن کی تو نوشا سے اتنا مزاح کرتے ہیں کہ تم اٹھا کر اپنی دلہن کو لے جا کر کار میں بٹھانا ہے. بے شرمی کی حد یہاں تک پار ہو گئی. لیکن اللہ کے نبی کا طریقہ دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنی دلہن کو اٹھا کر لے کے جاؤ, بلکہ دلہن کو اللہ کے نبی نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے والدہ ماجدہ کی باندی تھی ان سے فرما دیا تھا جاؤ بیٹی کو لے جا کر حضرت علی کے گھر کو پہنچا دو. تو حضرت ام ایمن پہنچا دیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو تشریف لے گئے. گھر کے اندر داخل ہوئے. نئے دلہا دلہن جن کی پہلی رات ہونے کو ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے اور آج کل کے حالات اور آج کل کے میاں بیوی کے پنچاتاں, فسادات, لڑائیاں, جھگڑے, اس کو رکھ کر میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اندر گئے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ پانی کا ایک برتن لے کے آؤ. تو حضرت فاطمہ پانی کا ایک برتن لے کے آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کے اندر ڈالا اور ایک روایت کے اعتبار سے, دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن ڈالنے کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ دونوں سورتیں پڑھ کر اس پانی پر دم فرمایا اور حضرت فاطمہ کے سینے پر چھڑکا اور حضرت فاطمہ کے پیٹھ پر چھڑکا اور حضرت فاطمہ کو وہ لوٹا دیا کہ آپ اس کو پیو اور اس سے وضو کرو. پھر حضرت علی کو بلایا, حضرت علی کو بلا کر پھر ان سے لوٹا منگوایا, پانی کا لوٹا منگوایا. اسی طرح حضرت علی کو بھی دم کیا اور حضرت علی سے فرمایا کہ تم لے جا کے اس کو پیو اور اس سے وضو کرو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ یا اللہ ان دونوں سے جو اولاد پیدا ہونے والی ہے وہ اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت فرما, شیطان کے شر سے حفاظت فرما. یہ دعا دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے. تو میرے بھائیو, جتنے نکاحیں ہو رہے ہیں, کیا کوئی نکاح کرنے والا آدمی محض مسجد میں نکاح کرنے کو سنت سمجھنے والے اور کوئی یہ بات پوچھا ہے کبھی کسی عالم سے کہ ہم میاں بیوی کمرے میں داخل ہوتے ہیں, کمرے میں داخل ہونے کے بعد کیا عمل کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, کبھی کسی نے نہیں پوچھا. بلکہ اس شادی کی وجہ سے ایسے خطرناک رسمیں اس رات میں کی جاتی ہیں جس میں شیطان کو دعوت دی جاتی ہے کہ آ جاؤ یہاں تمہارا کھیل چل رہا ہے, یہاں آج رات سے یہ میاں بیوی بننے والے ہیں اور تم ان کے درمیان آ کے تعلقات کو پیدا کر لو. تو وہاں شیطان آ جاتا ہے, نہ
नया आरस और नोशो, सिर्फ नोशो को ये बोलाते निकाह से पहले वो क्या कि 2 रकात नमाज पढ़ती, कहते ना इन्हें फर्ज नहीं पड़ता, फजर नहीं, जोहर नहीं, असर नहीं, मगरिब नहीं, इशा नहीं, वो निकाह से पहले वो कौन बोलता नहीं मालूम नहीं, 2 रकात शुक्रिया नमाज। किस बात का शुक्रिया? निकाह हो रहा है, ठीक है, शुक्रिया नमाज पढ़ो, उसके अंदर कोई एतराज नहीं, लेकिन अल्लाह का जो फरीजा है वहां वो किसने आपको नहीं सिखाया कि शादी होने वाले के लिए फजर की नमाज नहीं, शादी होने वाले नौशों के लिए जोहर नहीं, असर नहीं, मगरिब नहीं, इशा नहीं, फिर फजर नहीं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अमल करके आ गए। इस अमल पर मैं आपके सामने बात करना चाह रहा हूं। एक और वाकया आपके सामने जिक्र कर देता हूं। फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा वल्लाहु अअलमु बिमा वज़अत वलैसा ज़करु कल उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रिय्यतहा मिनश शैतानिर रजीम। हजरत इमरान की बीवी मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा अल्लाह से एक मन्नत मांगी रहती है, या अल्लाह अगर आपने मुझे लड़का अता फरमाया तो लड़के को मैं फलस्तीन के अंदर जो बैतुल मक़दिस है मस्जिद, उस मस्जिद की खिदमत के लिए वक़्फ कर देती हूं। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि लड़के के बजाय अल्लाह ने लड़की अता फरमाई। फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, या अल्लाह मुझे लड़की पैदा हुई है। तो अल्लाह फरमाते कि वल्लाहु अअलमु बिमा वज़अत, अल्लाह को मालूम है क्या पैदा हुई है, अल्लाह ही दिए हैं। और अल्लाह फरमाते कि जिस लड़के के बारे में आप सवाल की थी वो लड़के से ये लड़की ज्यादा बेहतर है। तो उस वक्त हज़रत इमरान की बीवी व इन्नी सम्मैतुहा मरियम, मैं इस बच्ची का नाम मरियम रखती हूं, व इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रिय्यतहा मिनश शैतानिर रजीम, और मैं इस बच्ची को और इस बच्ची की औलाद को शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह देती हूं, अल्लाह की पनाह मांगती हूं शैतान के शर से इस बच्ची को और इस बच्ची की औलाद को। तो ये एक अल्लाह के नबी का वो अमल जो हज़रत फातिमा के निकाह के बाद हुआ। दूसरा, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बच्ची पैदा होने के बाद अल्लाह से ये फरमा रहे कि अल्लाह इस बच्ची का नाम मैंने ये रखा मरियम, और इसको मैं शैतान के शर से, इसके औलाद को भी शैतान के शर से आपकी पनाह में देती हूं। तो मेरे भाइयों, इन 2 वाक्यों से एक तमहीदी बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। जितने लोग निकाहें कर रहे हैं, निकाहें करने के बाद उनसे जो औलाद पैदा होती है, गलियों के अंदर गांजा मारते हुए वो औलाद फिर रही है, हराम कामों में मुलव्वस वो औलाद है, शराब के नशे में वो औलाद मुलव्वस है, वो औलाद आगे जाकर सूद का धंधा कर रही है, वो औलाद बेदीन होकर, बद्दीन होकर किसी काफिर के साथ चली गई, कोई काफिर के साथ जाकर मिल गया, किसी का निकाह काफिरों के साथ हो रहा है, कोई यानी काफिरों का तरीका अपने घर के अंदर लाया हुआ है। तो उसकी सारी वजह यही मियां बीवी के ताल्लुकात हैं कि आज माँ बाप ये रोना रोते हैं कि हमारी औलाद हमारी नाफरमानी में मुलव्वस है। बेटा बाप की बात को नहीं मानता, बेटा बाप को मार रहा है, बेटा मां को मार रहा है, बेटा घर के अंदर जुल्म सितम बर्पा कर चुका है। इसकी वजह यह है कि जिस रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल पूरी इंसानियत के लिए बताया है, पूरे मुसलमानों के लिए बताया है, कि इस अमल के जरिए से अल्लाह के नबी ने एक दुआ भी दी और अमल भी बताया कि यह अमल ऐसा है कि मियां बीवी इस अमल को करते हैं तो फिर उससे पैदा होने वाली औलाद नेक औलाद पैदा होती है, उसके अंदर मियां बीवी के दरमियान झगड़ा पैदा करने वाला शैतान नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया, जब मियां बीवी आपस में एक दूसरे के करीब होते हो तो ऐसी सूरत में करीब होने से पहले अल्लाह के नबी ने एक दुआ सिखलाई, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना।
میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہونے سے پہلے جب کوئی مرد اور عورت دونوں یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو میاں بیوی کے تعلقات سے جو اولاد ہونے والی ہے وہ اولاد کو زندگی بھر شیطان کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا. وہ اولاد کو زندگی بھر شیطان کفر پر لا کر کھڑا نہیں کرے گا, گمراہی پر لا کر کھڑا نہیں کرے گا, بلکہ شیطان کا بس اس اولاد پر نہیں چلتا ہے. یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے. پھر شیطان کیسے میاں بیوی کے درمیان آ جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے. یہ ساری باتیں لوگ آئے تو بہت اچھا رہتا. دیکھو پیچھے پھر کر دیکھو, ہمارے آدمیاں اتنے دین سے بیزار ہو چکے ہیں, جمعے میں بھی کم از کم ایک مرتبہ, ہفتے میں ایک مرتبہ, ایک پونا گھنٹہ پہلے آنے کا بھی من نہیں کر رہا ہے, تو پھر آگے ان کی نسلوں کی کیا ایمان کی حفاظت کریں گے؟ یہ ایسے باتیں ہر جگہ نہیں بیان کی جا سکتی. میں اس لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے, میاں بیوی کے تعلقات جو آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں, جو آپس میں نا اتفاقیاں, آج کل کے اختلافات آپ دیکھ رہے ہیں مسجدوں کے پاس کیسے کیسے پنچاتے آ رہے ہیں, میاں بیوی کے جھگڑے کیوں آ رہے ہیں؟ کم از کم لوگ سن کر کم از کم عمل کر لیں, اپنے گھر سے اس اختلافات کی وجہ کو دور کر دیں اور اپنی زندگی, اپنے گھروں کی زندگی اچھے ماحول میں بنائیں, دینی ماحول میں بنائیں. لیکن ہمارے آدمیوں کو بس ٹی وی کے لیے, فلم جانے کے لیے تھیٹر کو بھیج ڈالو, 3 گھنٹے ایک جگہ بیٹھ کر پورا فلم آرام سے دیکھیں گے, بیزار بھی نہیں ہوگا, آنکھ پلک جھپکے بغیر فلم کو دیکھتے رہیں گے. ناچ گانا دیکھنا ہے ہمارے آدمیوں کو اچھا شوق ہے, کسی جگہ کہیں کیا تو بھی چلتا ہے پروگرام, وہاں بھی 1 گھنٹہ پہلے چلے جاتے ہیں, پورا وقت وہاں پر گزار دیتے ہیں, لیکن وہاں بور اور بیزار نہیں مانتا, اس لیے کہ ان کا دل گناہوں سے ایسا لت پت ہو چکا ہے, کالا ہو چکا ہے. مسجد کو آنے کے لیے نہ ان کا دل بولتا ہے, مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے دین کی باتیں سننے کے لیے, نہ جمعے میں کم از کم جلدی آنے کے لیے بھی ان کا دل نہیں بولتا. آج بھی جا کر دیکھو دکانیں کیسے کھلی ہوئی رہتے ہیں مسلمانوں کو, ان کو پتا ہے کہ 1:45 بجے جماعت کھڑی ہوگی, جب جا کر شریک ہو جائیں گے. تو ایسے مسلمان رہیں گے تو ان مسلمانوں کے پیٹوں میں اللہ کے ولی کیسے پیدا ہوں گے؟ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ان کے فرما بردار ہو جائیں, کبھی دین کی باتیں سن کر انہوں نے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی نہیں کی. ایسے ہی زندگی روٹین, کبھی اپنے آپ کو بدلانے کی بھی فکر نہیں ہے. تو میرے بھائیو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث آپ کے سامنے آپ سن چکے ہیں, جب تم گھر کے اندر داخل ہو تو سلام کر کے اندر داخل ہو, اللہ کا نام لے کے اندر داخل ہو. جو بندہ گھر کے اندر سلام کر کے داخل ہوتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان اپنے لشکر سے کہتا ہے کہ بھائی اس گھر کے اندر اللہ کا نام لے کر یہ اندر گیا ہے, اب رات گزارنے کی جگہ ہمیں اس گھر کے اندر نہیں ملے گی. دوسری چیز, جب گھر کے اندر بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا جاتا ہے اور اس کھانے پر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے, شیطان اپنے لشکر سے کہتا ہے کہ بھئی یہاں کھانا بھی نہیں ملا, رات گزارنے کا موقع بھی نہیں ملا, چلو باہر چلو یہاں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دعوت میں تھے, صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے تھے, کھانا لایا ہوا تھا, اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا انتظار کرتے, آپ جیسے ہی شروع کرتے ہمیں بھی حکم فرماتے آپ بھی شروع ہو جاؤ, اس کے بعد ہم کھانا شروع کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک جگہ دعوت میں گئے, آپ کے سامنے کھانا لا کر رکھ دیا گیا, ہم لوگ ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اللہ کے نبی نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا. اور ایک بچی آئی, اس نے بھی آیا, جیسے بچے آتے نا آ کر فوراً کسی چیز کو لپکتے ہیں کھانے کے لیے, چھوٹے بچے ایسے ہوتے ہیں, تو ایک بچی آئی اور ہاتھ بڑھائی تو اللہ کے نبی اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا. اب اگر ہمارے دسترخوان پر اگر کوئی آدمی اس طرح دسترخوان بچھایا ہوا ہے, کھانے کی چیزیں موجود ہیں, کوئی بچہ آ کر لپکا,
اور کوئی اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا تو کتنا برا لگے گا. کیا بھائی انہوں بچوں کو کھانے دے رہے, وہ دوسرے ہاتھ بڑھا رہے ہیں بولے تو کھانے دے رہے, کھانے نہیں دے رہے, روک رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی صورت کو دیکھ کر خود جواب دے دیا کہ میرے صحابہ, میں نے یہ دو لوگوں کا ہاتھ اس لیے پکڑا ہے کہ یہ آئے اور فوراً ہاتھ بڑھائے تو ان کے ہاتھ کے ساتھ شیطان کی ہاتھ بھی آیا ہوا تھا. ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ شیطان کا ہاتھ بھی آیا ہوا تھا, اور یہ جب یہ اللہ کا نام لیے بغیر اس کھانے کو کھاتے تو یہ شیطان بھی ان کے ساتھ کھانے میں ملوث ہو جاتے, کھانے میں شریک ہو جاتے. انسان کے جسم کے اندر شیطان خون کی طرح دوڑتا ہے, اسی لیے جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھی جائے, جس گھر کے اندر داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیے بغیر, سلام کیے بغیر جس گھر کے اندر داخلہ ہوتا ہے, شیطان ان کے اندر داخل ہو جاتا ہے. پھر شیطان داخل ہو کے اپنے لشکر کو دعوت دیتا ہے, آ جاؤ بھائی یہاں صرف گانے چلتے ہیں, یہاں صرف فلمیں چلتے ہیں, یہاں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے, یہاں پر ہم نہ کھانا بھی مل جاتا ہے, ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر نہ اللہ کو یاد کر کے, نہ اللہ کا نام لے کر, نہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا جاتا ہے. ہمارا کھانا بھی یہاں مل گیا, ہمارے رات گزارنے کی جگہ بھی مل گئی. تو پھر میاں بیوی رات گزارنے کی جگہ مل گئی شیطانوں کو, اور میاں بیوی بستر کی طرف رجوع ہوتے ہیں, بستر کی طرف جاتے ہیں, بسم اللہ نہیں ہوتا ہے, دعا نہیں ہوتی ہے. میں نے تاریخ جنات اور شیاطین کے اندر ایک بات عجیب پڑھی ہے, آپ سنیں گے تو شاید کہ حیران ہو جائیں گے. جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ لوگ تو خصوصاً پریشان اور حیران ہو جائیں گے. جب میاں بیوی قربت کے لیے آگے بڑھتے ہیں, وہاں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تو شیطان ایک کونے میں بلکہ عورت کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. انسان اپنی بیوی سے فائدہ اٹھانے سے پہلے ہی شیطان اس کی بیوی سے فائدہ اٹھا کر چلے جاتا ہے. یہ بات تاریخ جنات اور شیاطین کے اندر لکھا گیا ہے. تو پھر اس کے ذریعے سے جو اولاد ہوتی ہے, شریر اولاد, نافرمان اولاد, اور شرابی اولاد, سود کھانے والی اولاد, ناچ گانے فلمیں کے اوپر خوش ہونے والی اولاد, حرام کمائی کھانے والی اولاد, ماں باپ پر ظلم کرنے والی اولاد, نمازوں کو چھوڑ کر سو جانے والی اولاد, دین سے بے تعلقی ہونے والی اولاد پیدا ہوتی. تو اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے, آپ سن چکے ہیں, پانی پر شیطان کا سردار اپنا تخت بچھاتا ہے, اور بچھانے کے بعد اپنے سارے شیاطین کو بلاتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک تم نے کیا کیا کام انجام دیے. شیطان ہر ایک کی کارگزاری سناتا ہے. ایک شیطان کہتا ہے کہ میں نے, کوئی آدمی نماز کے جانے کے لیے دکان سے نکلا تھا, میں نے اسے کسٹمر کو لگا دیا. تو شیطان تخت پر بیٹھ کر کہتا ہے بہت اچھا کیا, بیٹھ جاؤ. ایک کہتا ہے کہ ایک انسان اچھا تھا, مسجد میں بیٹھ کر دین کی باتیں سنا تھا, اس نے سود سے پکی توبہ کیا تھا, لیکن اس کے پیچھے میں نے ایسے حالات لا کر کھڑا کر دیا, پھر جا کر وہ سود کھا رہا ہے. شیطان کہا اچھی بات, بہت اچھا کیا, بیٹھ جاؤ. ایک جنا کہے گا میں نے ایک مسلمان کو فلم کے تھیٹر کی طرف بلا لے کر چلا گیا, 3 گھنٹے اسے فلم دکھوایا, بیٹھ جاؤ, بہت اچھا کام کیا. اور اسی طرح کہتا ہے بہت سارے شیطان جو گناہ کے کام ہوتے ہیں, وہ سارے گناہ کے کام شیاطین وہاں فخر کے طور پر اس سردار کے سامنے پیش کرتے ہیں, میں نے یہ کام کروایا, میں نے یہ کام کروایا, میں نے مسلمانوں میں نفرتیں پھیلا دیا, میں نے فلاں کام کیا, میں نے فلاں کام کیا. تو پھر وہ سارا شیطان سارے ماجرا سن کر کہتا ہے کہ بہت اچھا کیا, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سردار جی, میں نے ایک گھر کے اندر داخل ہوا, میاں بیوی بڑے اچھے محبت سے تھے, لیکن ان کے درمیان داخل ہو کر میں نے ان کے درمیان لڑائی اور جھگڑا پیدا کر دیا.
تو اب اتنے سارے کام کروانے پر شیطان صرف شاباشی دیا، بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا، کسی کو اپنے تخت پر نہیں بلوایا۔ اب مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آدمی اچھا کام کیا، سامنے بلا کر بھائی انہوں نے بہت اچھا کام کیا، تو وہ سارے کام جو یہاں لوگ کر رہے ہوئے اس سے بہترین کام کی یہاں تعریف کی جا رہی ہے، تو اندازہ لگاؤ کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا پیدا کرنے کے لیے یہی شیطان میاں بیوی کے ہم بستری میں داخل ہوتا ہے، گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، کھانے کے اندر داخل ہوتا ہے، پھر ایسے لڑائی پیدا کرتا ہے، نسلیں تباہ ہو جاتے ہیں۔ اب اس شیطان کو قریب کرتا ہے، اپنے تخت پر بٹھاتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے، یہ سب سارے کام کیے ہیں، اچھا کیا، لیکن تو نے جو کام کیا ہے وہ بڑا بڑھیا کام کیا ہے۔ یہ نماز سے رکوایا، اس کی ذات تک محدود ہے، نماز نہیں پڑھا تو وہ کوڑے کھائے گا قبر کے اندر، شراب پینے والا وہ کوڑے کھائے گا قبر کے اندر، سود کھانے والا وہ کوڑے کھائے گا قبر کے اندر، فلم دیکھنے والا وہ کوڑے کھائے گا۔ لیکن میاں بیوی کا اختلاف خاندانوں کو جھگڑنے پر مجبور کر دیتا ہے، دونوں خاندانیں لڑنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ دیکھتے نہیں پنچایتوں کے اندر، ادھر والے بھی ہمیں 100% حق پر، ادھر والے بھی ہمیں 100%، تمہاری بچی ہے کہ انہیں مرد بانا کیا، انہیں ایسے ویسے باتیں۔ اب دونوں خاندانوں کے اندر نفرتیں بڑھتے بڑھتے بڑھتے، ولو بالفرض یہ میاں بیوی آپس میں مل بھی گئے، لیکن یہ دونوں خاندانوں کی جدائی ہمیشہ ہو جاتی۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے نکاح کرنے سے پہلے اپنے بچوں اور بچیوں کا نکاح کرنے سے پہلے ایسی باتوں کو مطلع فرما دیں، ایسی باتیں جانے بغیر نکاح تو ہو رہے ہیں۔ کوئی زندگی میں کچھ مرتبہ نکاح ہوتا سو اس لیے فل عیاشی کرنا، کوئی کہہ رہا ہے نہیں میرے بچے کی خواہشات ہیں، خواہشات کی تکمیل کرنا، لیکن خواہش کب ہوتی ہے؟ جب شیطان ان بچوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے، گھروں کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ایک طرف تو ہر گھر کے اندر ٹی وی کا ماحول، وہاں تو شیطانہ ناچتے سے رہتی، دوسرا ادھر نہ اللہ کا نام، نہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام، نہ کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام، تو پھر پوری جگہ پر وہ قبضہ کر کے چھوڑ دیتا ہے، پھر ایسے لڑواتا ہے، اولاد بھی حرامی پیدا ہوتی ہے، اولاد بھی حرام کام کرنے والی پیدا ہوتی ہے، ناجائز کام پیدا کرنے والی پیدا ہوتی ہے، گناہوں میں ملوث ہونے والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ وہی اولاد ماں باپ کے لیے ایک وبال بن جاتی بڑے ہونے کے بعد۔ تو میرے بھائیو، اس کا تعلق یہاں تک ہے، کیا یہ کیسے معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کو دعوت دیے نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر گئے، لیلۃ الجن جسے کہتے ہیں، جنوں کو جا کر اللہ کے نبی نے ملاقات کی، جنوں کو دعوت دی۔ اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن مسعود کو لکیر کھینچ کر بٹھا دیا، یہیں پر بیٹھنا، باہر بھی نہیں آنا، کوئی آپ سے بات کرے تو بات بھی نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ میں نے کالے کالے انسانوں جیسے لوگوں کو دیکھا، وہ اللہ کے نبی کے سامنے، اللہ کے نبی ان کو کچھ بات کیے، پھر واپس آئے، اللہ کے نبی بات کرنے کے بعد وہ لوگ چلے گئے، تو اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا کہ عبداللہ جانتے ہو یہ کون لوگ تھے؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو پتا نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جنات کی ایک جماعت کی میرے پاس آئی تھی، ان کو میں نے دعوت دی، وہ لوگ مسلمان ہوئے، ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارا یعنی وطن دور ہے، ہمیں واپس جانے کے لیے کوئی یعنی توشے کا انتظام کر دو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہر وہ ہڈی جس پر بسم اللہ کا نام لکھا جاتا ہے، وہ بسم اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وہ ہڈی تمہارے لیے غذا ہے، وہ ہڈی تمہارے لیے غذا ہے۔ اسی لیے جو جنات جس ہڈی کو ہم لوگ چوس کر چھوڑتے ہیں اور اس پر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، وہ جنات نیک جناتوں کے لیے اللہ گوشت کو چڑھا دیتے ہیں، وہ ان کی غذا بن جاتی۔ اور جس غذا پر، جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اور وہ ہڈی چوس کر لوگ چھڑتے ہیں، وہ ہڈی کافر جنات اور شیاطین کے لیے ہو جاتی، وہ تمہارے کھانے میں شریک ہو جاتے۔ اسی لیے بیماریاں جو پلتے ہیں نا، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے کھانوں کے اندر شیطان کو شریک کروایا۔
ہم نے اپنے کھانوں میں شیطان کو دعوت دی. سن کر بڑا تعجب ہوتا ہے، ہماری نوجوان نسلیں کیوں تباہ ہو رہے، کیوں بربادی کے دہانے پر چلے گئے، کیوں موبائل کے اتنے لالچی بن چکے ہیں، کیوں ماں باپ کے اتنے نافرمان بن چکے ہیں. تو میرے بھائیوں، اسی لیے کہتے ہیں گھر کے اندر دین کے ماحول کو لاؤ. اپنی اولاد کی، تم اپنی نسلوں کی بہتری چاہتے ہو، اپنی نسلوں کو آگے بڑھ کر ایمان پر خاتمہ چاہتے ہو، دین پر خاتمہ چاہتے ہو، سدھر جاؤ. چھوڑ دو یہ کافروں کے کلچر کو، اپنے گھروں کے اندر دین کے ماحول کو بناؤ. عورتوں کو دین کے محفلوں میں، دین کی مجلسوں میں شریک کیا کرو. اگر نہیں کریں گے تو پھر آگے جانے کے بعد پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا. آج مجھے بہت سارے والدین شکایت کرتے رہتے ہیں کہ حضرت ہمارا بچہ بہت گندا بن چکا ہے. باپ کو مارتا حضرت انہیں، باپ کو کہ ایسی نافرمانی کر، باپ کی کچھ بھی نہیں مانتا. کسی ماں کی شکایت ہے کہ میرے بچے کو میں نے لاڈ سے پالا ہے، بچپن سے اس کی ہر خواہش کو پوری کیا ہے، اور شادی بھی بڑے گرانڈ سے کیے ہیں، لیکن بیوی آتی ہی ماں کو بھی گالیاں دینے لگا، ماں کو بھی باہر ڈھکیل دیا. میں ان ماں باپ سے یہی سوال کرتا ہوں، کیا تم نے اپنی اولاد کی تربیت کا انتظام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اپنی اولاد کو شادی ہونے کے بعد کس پر حق ہے کبھی بیٹھ کر سمجھایا ہے؟ کہاں سے سمجھاتے؟ خود کو معلوم نہیں. تو کہاں سے بول سکتے ہیں؟ خود کو معلوم نہیں ہے، دوسروں کو، بچوں کو کیا سمجھا سکتے ہیں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہر طریقہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اس لیے اپنی بچوں کی شادی کیا کرو، پہلی رات میں جلوے ڈالنے کے بجائے ان جلووں کی رسموں کو ختم کرو. اللہ کے نبی نے جو عمل بتایا کہ اللہ کے نبی خود اپنی بیٹی کے گھر گئے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اگر داماد اپنے رشتہ داروں میں سے ہو، اپنا قریبی آدمی ہو، تو پھر ایسی صورت میں بے تکلفی کے ساتھ جا سکتے ہیں. اگر داماد رشتہ داروں میں سے نہیں ہے تو ان بچوں کو اور بچیوں کے لیے ایک پیغام ہے، خود پہلی رات میں جب میاں بیوی، پہلی رات نہیں بلکہ جب تک اپنی زندگی گزاریں گے، جب تک میاں بیوی اپنے تعلقات کو قائم کریں گے، ایک بسم اللہ کے ساتھ. دوسرا وہ دعا جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. دوسرا، تیسرا، پہلی رات کے اندر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کو پڑھ کر کسی پانی پر دم کر لیں اور اپنے سینے پر اس پانی کے چھینٹوں کو چھڑک لیں اور اپنے پیٹھ پر اس پانی کو چھڑک لیں اور اس پانی کو پی لیں اور اس سے وضو کریں اور دعا کریں کہ اللہ میرے پیٹ سے جو اولاد پیدا ہونے والی ہے، یا اللہ شیطان کے شر سے محفوظ فرما. تو پھر ان میاں بیوی سے جو اولاد ہونے والی ہے، اللہ کے نیک ولی پیدا ہوگی، ان کے نسلوں کے اندر علماء پیدا ہوں گے، نیک لوگ پیدا ہوں گے. ہمارے حضرت اس وقت موجود ہیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ. حضرت کا نکاح ہوا. دیکھیے حضرت کی نسل آپ دیکھیے کیسی ہے، ایک سے ایک اللہ والے، ایک سے ایک علماء ہیں حضرت کی نسل میں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ والے، بہت بڑے اللہ والے گزرے. آج ان کی اولاد میں ایسے افراد ہیں جو ساری دنیا ان کے علم کو تسلیم کر رہی ہے. عرب حضرات ان کے علم کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم انہی باپ کی اولاد ہے جن کا نام ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کا جب نکاح ہوا، اس وقت حضرت نے سوچا کہ اس رات اللہ کے لیے قربان کر دیں. انہوں نے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے اپنی بیگم سے فرما دیا کہ بیگم آج ہمارے لیے امتحان کا وقت ہے. کیا آج کی رات ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ آج کی رات ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو حضرت نے کیا کیا؟ بیگم سے کہا کہ میں کچھ دیر اللہ کے سامنے گزارنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے سامنے خلوت کرنا چاہ رہا ہوں.
حضرت نے نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے, نماز پڑھتے رہے, اور نماز پڑھنے کے بعد دعا میں مشغول ہو گئے, سجدے میں مشغول ہو گئے, بہت دیر تک دعا کیے, یہاں تک کہ ہر نے سوچا کہ شاید بیگم سو گئی ہوں گی. میں نے اتنی لمبی نماز پڑھی اور اتنا لمبا سجدہ کیا, اور اللہ کے سامنے کیا مانگے؟ اپنی اولاد کے سلسلے میں کیا مانگے اللہ سے کہ آگے کی زندگی جو یہاں سے پہلی رات سے زندگی جو گزر رہی ہے, وہاں سے پوری موت تک کی زندگی کیسے گزارنا ہے. ایک میاں بیوی کو یہ سوچ ہونی چاہیے کہ شادی کرنے کا مقصد یہی نہیں ہے, صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ آدمی اپنی جنسی خواہشات کو پوری کرے. شادی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب میاں بیوی سے جو اولاد ہونے والی ہے وہ اولاد کی زندگی مقصد ہے, وہ اولاد کی بڑھوتری مقصد ہے. تو حضرت دعا کرنے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھے تو ان کی بیوی بھی دعا میں مشغول ہے. اسی لیے جو آدمی جیسا ارادہ کرتا بیوی بھی ویسا ملتی. نیک آدمی خود نیک بن کر اپنی بیوی کو نیک لانا چاہتا ہے, انشاءاللہ ضرور اسے نیک بیوی حاصل ہوگی. خود بڑا لٹیرا ہے, چاہتا ہے کہ مجھے تہجد گزار بیوی مل جائے. خود بے دین ہے, بد دین ہے, مسجدوں سے دور ہے, دین کا کوئی واسطہ نہیں ہے, چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کو نیک دلہن لاؤں. تو میرے بھائیوں, اسی لیے ہماری اولاد آگے جانے کے بعد یعنی دین پر قائم ہونا ہے, نافرمان اولاد نہیں ہونا ہے, سرکش اولاد نہیں ہونا ہے, گانجا پینے والی اولاد نہیں ہونا ہے, شراب پینے والی اولاد نہیں ہونا ہے, نمازوں کو چھوڑ کر سونے والی اولاد نہیں ہونا ہے, شیطانوں کے پیچھے پڑ کر تھیٹروں کو جا کر فلم دیکھنے والی اولاد نہیں ہونا ہے. تو پھر اپنے بیوی کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے اور اپنے گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے سلام کرتے ہوئے داخل ہو, اللہ کا نام لیتے ہوئے داخل ہو, اور کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر اگر جس کھانے کو کھایا جاتا ہو, اور اپنی بیوی سے اللہ کا نام لے کر اپنے بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کی جاتی ہو, پھر اس گھر کے اندر شیطان ختم ہو جاتا ہے. جب شیطان ختم ہو جاتا ہے, میاں بیوی کے درمیان کے اختلافات بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو میرا حال میرے بھائیوں, یہ چند باتیں آپ کے سامنے رہی, اور ایک ٹاپک اٹھی گئی تو بہت لمبا واقعہ ہے, بہت لمبے حالات ہے کہ آدمی, اب آپ کو معلوم ہے, ایک تو دیکھیے میاں بیوی کے تعلقات کے سلسلے میں عام طور پر آج کل کے نوجوان ان بلو فلموں کی طرف رجوع ہوتے ہیں. نعوذ باللہ, میں کھلا بول رہا ہوں, یہ بولنا میری ذمہ داری بھی بنتی ہے. ہمارے نبی بلکہ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے میاں بیوی کے تعلقات قائم کیے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ دیکھو, جب تم اپنے میاں بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرو تو اپنے جسموں پر کچھ کپڑا ڈال لیا کرو, گدھے کی طرح ننگا مت ہویا کرو. اور وہ طریقہ جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے, وہ طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ فائدہ اٹھائیں. گندے طریقوں سے فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ. اللہ نے قرآن میں فرمایا, جب مرد اور عورت ایک دوسرے کو ڈھانپ لیتے ہیں, ایک دوسرے کو ڈھانپ لیتے ہیں تو ہلکا سا حمل ٹھہرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے, جتنے انگریزوں کے بتائے ہوئے طریقے ہیں, جو آج کل کے نوجوان نسل ان انگریزوں کے طریقے کو اپنے میاں بیوی کے درمیان قائم کر رہے ہیں, ان کے طریقوں کو دیکھ کر, ان کے فلموں کو دیکھ کر سمجھو کہ یہ شیطانی بلکہ یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے, یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں, شادی اپنے بیٹوں کے کرنے سے پہلے میں بارہا یہی کہتا ہوں, جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں, شادی ہونے سے پہلے علماء سے ضرور بات کر لیا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ پیدا ہونے سے لے کر قبر کے گڑھے کے اندر دفن ہونے تک کے سارے طریقے بتا کر چلے گئے, کیا کیا کرنا ہے, کیا کیا نہیں کرنا ہے, بیت الخلاء میں کیسے داخل ہونا ہے, بیت الخلاء کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, ہر چیز, کھانے کا طریقہ, سونے کا طریقہ, خرید و فروخت کرنے کا طریقہ, شادی کرنے کا طریقہ, میاں بیوی کے تعلقات کے طریقے. لیکن افسوس ہوتا ہے, خالی نکاح امام سے پڑھوا لیے,
وہاں کوئی امام کا حق ادا کر دیا، سمجھ لیں کہ ہم نے بہت بڑا دین کا کام کر لیا، اور امام سے جنازے کی نماز پڑھا لیے، وہاں جا کر انہوں دعا کر ڈالے، تین دن کی زیارت کو 10 دن کو، اتاچ امام کو سمجھائیں سو کسی عالم صاحب کو اتاچ کام کہ کوئی بچہ پیدا ہو اس کا نام لکھو دے ڈالو، کسی کی یہاں موتا ہو جائے نماز جنازہ پڑھا ڈالو، دفن کرنے کے وقت دعا کر ڈالو، زیارت میں اگر شریک ہو جاؤ. کیا علم اسی لیے ہمیں سکھایا گیا؟ دوسرے کیا بھی نہیں کیا ہمارے پاس؟ تو بہرحال میرے بھائیوں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کریں، جس سنت کے بارے میں بڑے بڑے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ شادی کی پہلی رات میں حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ جو اللہ کے نبی نے معاملہ کیا ہے کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کا عمل خود کر لیں اور خود اس پانی کو دم کر کے اللہ سے دعا کریں، 2 رکعت اس وقت نماز پڑھیں. انہیں آ جاتا نکاح سے پہلے نماز پڑھنے کے واسطے، شکریہ نماز وہاں پڑھ جا نماز کو، اللہ کے سامنے دعا کریے، اللہ یہ میری پہلی رات ہے، آج میرے گھر کے اندر نئی دلہن آئی ہوئی ہے، میں دلہا ہوں، یہ دلہن ہے، آج رات سے ہماری زندگی شروع ہونے والی ہے، یا اللہ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے، یا اللہ ہمارے اندر جو نسل پیدا ہونے والی ہے یا اللہ اس نسل کو نیک بنا دے. اور اس نیت سے میاں بیوی سوتے ہیں اور فجر کی نماز اٹھ کر پڑھتے ہیں تو پھر وہ میاں بیوی قابل مبارکباد ہے. کریں گے عمل انشاءاللہ. اس لیے ہر طریقے کو علماء سے پوچھ کر لیا کرو، اس سے اولاد کی ایمان کی اور خود کے اندر کی ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے. شیطان ہمارے اندر نہیں آ سکتا. شیطان وہاں اس گھروں کے اندر جشن مناتا ہے جن گھروں کے اندر تصویریں لٹکائی ہوئی ہوتی ہیں، جن گھروں کے اندر ناچ گانا ہوتا ہے، وہاں تو شیطان کا جشن ہی جشن ہوتا ہے. جن گھروں کے اندر اللہ کا نام کبھی نہیں لیا جاتا، اسی لیے اللہ کے نبی کی عادت شریفہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت اور نوافل گھر میں پڑھ لیا کرتے تھے. آج کے مردبانوں کو ذرا گھر میں پڑھو تو شرم آتی ہے، حضرت بیکان کے سامنے نماز پڑھنے شرم آتی. پڑھ لیا کرو. جس گھر کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے وہ گھر کبھی قبرستان نہیں ہوتا. جس گھر کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی ہے وہ گھر گویا قبرستان کے موافق بن جاتا ہے. جیسے قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، اسی طرح جس گھر کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی وہ گھر قبرستان کے موافق ہو جاتا ہے. اور اس گھر کے اندر شیطان بڑے تان کر پھرتا ہے کہ یہ گھر میں تو کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں، اور اپنے سارے لشکر کو وہاں پر بھیج دیتا ہے. اور ایک عجیب بات میں نے تاریخ جنات اور شیاطین کے اندر پڑھی ہے کہ جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، جس گھر کے اندر نماز پڑھی جاتی ہو، اس گھر کے چھت کے اوپر نیک جنات اپنی فیملی کو لا کر بساتے ہیں. نیک جنات. اور جس گھر میں بسم اللہ پڑھ کر کھایا جاتا ہو، اس کی ہڈیاں پھینکی جاتی تو وہ ان کے لیے غذا بن جاتی، وہ غذا کھاتے ہیں اور اس گھر والوں کو شیطان کے شر سے، خبیثوں کے شر سے حفاظت فرماتے ہیں. اور جس گھر کے اندر خالی فلمیں چلتے ہوں، خالی آ کر نماز نہ پڑھتے ہو، نہ کوئی اللہ کا نام نہیں لیتے ہو، اس گھر کے اندر وہی کافر شیاطین اور جنات بس جاتے ہیں، کھانے میں میاں بیوی میں ملوث ہو جاتے ہیں، اولاد بھی اسی طرح پیدا ہوتی ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ چند باتیں آپ کے سامنے رہی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عمل کریں گے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ اگر دعا نہیں آتی ہو، کم از کم بسم اللہ تو کسی کو آتا نہیں؟ سب کو آتا نہیں بسم اللہ. بسم اللہ کہہ کر ہر چیز کی شروعات کرو، بیوی سے بھی، کھانے پر بھی، گھر کے اندر بھی. اور اردو میں دعا کر لو، یا اللہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، یا اللہ ہمارے سے جو نسل پیدا ہونے والی ہے شیطان کے شر سے حفاظت فرما، شیطان کے وسوسوں سے حفاظت فرما. بس اپنی زبان میں کر لو تو پھر اللہ تبارک و تعالی گھروں کے اندر اختلافات کو ختم کر دیں گے، میاں بیوی کے درمیان محبت قائم کر دیں گے. شیطان اس گھر سے بھاگ کر چلا جاتا ہے، اس گھر کے اندر اچھا ماحول رہے گا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ صرف سنے ہیں، یہ دوسروں تک پیغام پہنچائیں. یہ آپ سے ہمیشہ عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ دوسروں تک ان پیغام کو پہنچائیں، دوسرے بھی عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.